تھا میں اب سرکار علامہ جناب موسیٰ رضا جسکانی صاحب صوبائی صدر شیعہ علماء کونسل سے استدعا کر رہا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ چیف جسٹس اور عمران خان بھی اس چیز کا نوٹس لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال علی بن الحسین علیہ السلام آتحددنی بالقتل القتل لنا عادت و کرامتنا الشہادہ، صدق مولانا سجاد علیہ السلام۔ درود پڑھیں سارے بابا زبان۔ معززین کرام، علماء ذی وقار، خواتین و حضرات، جوان بزرگان، میں نے جب اس واقعے کی خبر پڑھی تو فوری طور پہ اطلاعات حاصل کرنے کی کوشش کی اور پھر اپنے دوستوں کے قافلے کے ساتھ، اپنے کابینہ کے افراد کے ساتھ میں اس مقام پہ پہنچا۔ اس کربلا کو میں نے دیکھا، اس شام غریباں کے منظر کو میں نے ان لوگوں سے سنا جن پہ یہ شام غریباں بیتی تھی۔ سادات کے گھروں کو دیکھا اور مومنین کی فریادوں کو قریب سے جا کر سنا۔ یہ بہادر صاحب مجھے وہاں پہ ملے تھے اور اس وقت بھی زور زور سے گریہ کر رہے تھے۔ یقیناً غیرت مند کے لیے جب کوئی ایسا واقعہ ناموس کا ہو جائے تو غیرت مند 35 سال رویا کرتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں حق ادا نہیں ہوا۔ مولا امام سجاد علیہ السلام کو فرمان میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہے۔ ہم سجاد علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کے مرید ہیں اور ان کی سیرت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ امام جکڑے ہوئے ہیں، ہاتھ کڑیوں میں، گلے میں توق ہے اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہیں اور جب ابن زیاد نے کہا کہ حسین کے اس بیٹے کو قتل کر دیا جائے تو امام علیہ السلام گھبرائے نہیں، حالانکہ بابا کی شہادت کے ساتھ 8 چچاؤں کی شہادت دیکھ چکے تھے، جوان علی اکبر بھائی کی شہادت دیکھ چکے تھے، اپنے رشتہ دار عزیزوں کے جنازے دیکھ چکے تھے، جن کو نہ کفن ملا تھا، جنہیں نہ غسل دیا گیا تھا، جنہیں نہ دفن کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود امام نے دیکھا جب میں دشمن کے سامنے ہوں تو امام نے یہ اپنے مبارک الفاظ فرمائے، اے ابن زیاد اتحدثنی بالقتل، ابن زیاد تو کسے قتل کی دھمکی دے رہا ہے؟ تجھے معلوم نہیں ہے میں علی کا پوتا علی ہوں، القتل لنا عادہ، قتل ہونا ہماری عادت بن چکی، ہم قتل سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ وَكَرَامَتُنَا الشَّهَادَةِ، اور جو عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے وہ عزت شہادت کی عزت۔ مومنین کرام، حوصلے مت ہاریں، یہ پاکستان ہم نے بنایا تھا، اس پاکستان کے ہم وارث ہیں۔ میں نے کل بھی پریس کانفرنس میں کہا وہ کون سا قانون ہے جو عزاداری امام حسین علیہ السلام پہ قدغن لگاتا ہے؟ دستور پاکستان کی بات میں نہیں کرتا، میں انٹرنیشنل قانون کی بات کرتا ہوں۔ پوری دنیا کے تمام ممالک کا یہ متفقہ قانون ہے، ہر انسان کو اپنی چار دیواری کے اندر
اپنے مسلک اور مذہب کے مطابق عبادت کا پورا پورا حق حاصل، یہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ میں نے کل ایک صحافی نے سوال کیا مجھ سے، کہا جی پولیس والے کہتے ہیں ہمارا موقف یہ ہے، سیکورٹی ہوتی نہیں ہے، یہ مجلس کرتے ہیں تو کوئی امن عامہ کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ سیکورٹی جب نہیں مانگتے تو ہم ان کی مجلس کو روک دیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو معلوم ہونا چاہیے عزاداری امام حسین اسی طرح ہمارا بنیادی حق ہے جس طرح اپنے باپ کے جنازے کے لیے اجتماع کرنا بنیادی حق ہے۔ جب بابا کا جنازہ ہو رہا ہوتا ہے، بابا کی قلخانی ہو رہی ہوتی ہے، بیٹے کی شادی کا اجتماع ہے، نماز جمعہ کا اجتماع ہے، سکولوں کے اجتماع ہے، ہسپتالوں کے اجتماع ہے، اس کے لیے جب پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے تو ہمیں حسین حسین کرنے کے لیے بھی کسی پرمٹ اور اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم برپا کریں گے آزاداری۔ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر انتظامیہ نے کل کا دن ہے، صرف پریس کانفرنس میں رحیم یار خان میں کہہ کے آیا ہوں، اخبارات میں یہ میری بات ریکارڈ ہے، ٹی وی چینلوں میں یہ موجود ہے، میں کہہ کے آیا ہوں 2 دن کے اندر اگر اس واقعے کے ذمہ داران کے خلاف ایف آئی آر چاک نہ کی گئی تو عزاداران حسینی ماتمیوں اور حسینیوں کے قافلوں کا رخ اس طرف نہیں ہوگا، لاہور کی طرف نہیں ہوگا، 240 HL فورٹ آباز کی طرف ہوگا، وہاں جا کے ہم عزاداری حسین بنائیں گے۔ لبیک یا حسین۔ اور میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہفتے کے دن 17 صفر کو کل کا دن ہے انتظامیہ کے پاس، کل کا دن اگر کارروائی نہ ہوئی ان کے خلاف تو ہفتے کے دن 17 صفر کو HL 240 کی طرف عزاداروں کا رخ ہوگا اور پورا دن وہاں پہ حسین حسین کے صدائیں بلند ہوں گی۔ ہم وہاں جا کر مجلس عزا برپا کریں گے، ہم دکھائیں گے کہ کس طریقے سے حسین کو، حسین علیہ السلام کے ذکر کو روکنے والے روکتے ہیں، پتہ چلے گا کون جدید ہے، کون آتا ہے سامنے۔ جتنے جدید آئیں گے حسینیت کے سامنے مٹتے چلے جائیں گے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، یہ کیا ظلم پر بریت ہے؟ ایف آئی آر کی جا رہی ہے امام حسین علیہ السلام کی مجلس کے لیے۔ یہ جتنے ذمہ دار کھڑے ہیں، سید وقار الحسنین نقوی صاحب قبلہ سمیت اور دیگر جتنی ہماری تنظیمیں ہیں، ان تمام کے جتنا بھی عہدیداران ہیں، جتنا بھی ذمہ داران ہیں، اور ہمارے شیعہ علماء کونسل کے جتنے ذیلی عہدیداران، صوبائی کابینہ کے افراد، جتنے ذمہ داران موجود ہیں، مت لیں کسی سے اجازت۔ اگر کوئی رکاوٹ بنے تو یہی لیڈران پہنچے اور وہاں پہ جا کر حسین حسین کی مجلس برپا کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام کی مجلس کے لیے ختم کرو اس رواج کو، اس رسم کو ختم کرو کہ ہم کاغذ لے کے جائیں اور ان سے جا کر اپنے حقوق کی بھیک مانگیں۔ کس نے بھیک مانگی ہے؟ ہماری مجلس امام حسین علیہ السلام کی مجلس، ہمارے اہل سنت برادران جن کا میں دل کی گہرائیوں سے احترام کرتا ہوں، جس طرح ان کی نماز تراویح کے لیے کسی اجازت اور پرمٹ کے لیے حکومت اور انتظامیہ انہیں مجبور نہیں کرتی، ان کی وہ سنت عبادت ہے، اس کے بغیر ان کی زندگی گزر سکتی ہے۔ لیکن عزاداری حسین شیعہ قوم کے لیے ایسے ہے جیسے جسم کے لیے روح، جس طرح جسم روح کے بغیر ملتا ہے، اسی طرح عزاداری کے بغیر حسینی قوم ملتا کہلائے گی۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں تمام ایف آئی آر
بغیر کسی تاخیر کے، چاہے وہ لاہور کی مجالس پہ ہوئی ہے، پنجاب کے کسی ضلع میں کسی مجلس پہ ہوئی ہے، فوراً ان کا اخراج کیا جائے، ورنہ شیعہ قوم کے ارادوں کو پوری کائنات جانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ جب شیعہ صبر کریں، چپ رہے تو چپ رہے، لیکن جب شیعہ قوم اٹھتی ہے تو اس وقت تک گھروں کو واپس نہیں جاتی جب تک اپنے مطالبات پورے منوا کر نہیں جاتی۔ ہم منوائیں گے اپنے مطالبات، فورس شیڈول میں ڈال دیے جاتے، سالمانہ پریکٹس، اذیتناک پریکٹس، جو 1 سال مجلس کی اجازت کے بغیر مجلس کروا لیتا ہے، اس پہ پھر مقدمات درج کر دیے جاتے ہیں مختلف بہانوں سے، مختلف طریقوں سے۔ آزاداری پہ ہم سودا نہیں کرنے دیں گے کسی، ہم آزاداری کو آزاد کر کے رہیں گے، آزاد کرا کے رہیں گے، اور ایک وقت بھی آئے گا، وہ وقت دور نہیں ہے، شیعہ قوم جاگ چکی ہے، اور شیعوں کے جتنا عہدیداران ہیں، جتنا ذمہ دار ہیں، ان کو اس چیز کا احساس ہو چکا ہے کہ ہم آزاداری کے لیے کسی اور چیز کے لیے جمع ہوں یا نہ ہوں، لیکن آزاداری حسین کے لیے ہمیں ایک ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ فورس شیڈول کے ظالمانہ سسٹم کو ختم کیا جائے، جو زندان اور جیل سے زیادہ اذیتناک، بچے بوڑھے ہو گئے ہیں، اس میں جوان قریب المرگ ہو چکے ہیں، کچھ قبروں میں جا چکے ہیں، اس کے باوجود فورس شیڈول کی فائلیں ابھی تک انتظامیہ کے پاس رکھی ہے، ختم کیا جائے۔ اس فورس شیڈول کے سسٹم کو عزاداروں کو رہائی دی جائے، اور اس اذیتناک اور دردناک پریکٹس سے انہیں نجات دلائی جائے۔ کس طریقے سے ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے؟ سید فیصل رضا عابدی اگر اپنے حقوق کی بات کرے تو اسے جیل میں ڈال دیا جائے، اور اگر کوئی اور آدمی مناؤ نہیں لینا چاہتا، ہر کوئی جانتا ہے کہ کس طریقے سے اپنی زبان کو کھولتا ہے اس عدلیہ کے خلاف، اس کے باوجود اسے پروٹوکول بھی دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ مذاکرات بھی کیے جاتے ہیں، اور اس کے مطالبات بھی مانے جاتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ نہ مانے جائیں، لیکن شیعہ قوم کے خلاف اس قسم کے گھنونے جرائم کو بند کیا جائے، ورنہ